والسلام على أعظم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس تدریسی سلسلے کو برابر جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے جذبے اور شوق اور ذوق نے اس سلسلے کی نسبت کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا سپارہ ختم ہوا اور آج چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے. اس کو لکھ دیجئے کہ آج کی تاریخ میں شروع ہوا ہے، ختم کی تاریخ کب آئے گی دیکھا جائے گا. چوتھے پارے میں جو بیان ہے، یعنی ایک سپارہ ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے، چوتھا جب شروع ہو رہا ہے تو بیان الگ ہونا چاہیے. مگر قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، تو آپ نے جو جمع فرمایا ہے اس میں ہر آیت کا تعلق دوسری آیت سے. اب وہ پیراگراف ہو گیا، وہ مضمون ہو گیا، ایسی بات نہیں. مضمون برابر ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے، حالانکہ نزول آیات مختلف انداز کے، الگ الگ موقع پر الگ الگ آیتیں نازل، مختلف موقع پر مختلف آیتیں صورتیں نازل ہوئی، مگر اس کو ترتیب دیا، اس کو جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. گزشتہ کی آیتوں کو اور اس آج کی آیت کو کیا تعلق ہے؟ مفسرین فرماتے گزشتہ آیت میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. یہ کفار زمین بھر سونا دے دیں تب بھی ان کا سونا قبول نہیں ہوگا، ان کی خیرات مقبول نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ کل قیامت کے دن فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر زمین بھر سونا دے دیں تب بھی ان کا فدیہ قبول نہیں. تو خیرات کریں گے بھی تو قبول نہیں ہوگا، فدیہ دیں گے بھی تو قبول نہیں. آج کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والا اگر مختصر سی بھی بات مختصر مال بھی دے دیتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے. زمین بھر سونا دینے پر قبول نہ کیا جائے گا، مختصر دینے پر قبول کرنے کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہے. ایمان والے کی چھوٹی نیکی بھی، ایمان والے کا مختصر مال بھی غیر ایمان کے ڈھیر سارے دولت کے خرچ کرنے کا سے بڑھ کر ہے. جی تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کچھ بھی کرو پہلے ایمان، نیکیاں سب بعد میں رکھو، پہلے ایمان لو. ایمان اگر ہے سالم تو پھر
ہماری چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن خیرات کرنا اور تمنا خیرات، دو باتیں، ایک ہے خیرات کرنا اور ایک ہے تمنا خیرات۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے کہ لوگ خیرات کرنے کی تمنا کریں گے کہ یہ مال پورا تصدق کر دیتا ہوں، میں مال قربان کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن جا کر تمنا کریں گے کہ میں پورا مال دے دوں گا، تو اللہ کو قیامت دیکھنے کے بعد، موت کے وقت کے بعد، موت کے وقت کے موقع پر پورا مال بھی اگر دے دینے کے لیے کوئی تیار ہو گیا تو وہ مال بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ حکم خیرات پہلے ہے، اور اس حکم کو مان لینا یہی کمال ہے۔ یہ حکم مانے بغیر میرا مال ہے میں کیسا خرچ کروں، میرا مال ہے میں کیسا اس کو خرچ کروں، مال کم ہو جائے گا، سمجھے، دولت کم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا، میری بیوی کو کیا دیکھنا ہے، میرے بچوں کا کیا کرنا ہے، میرے فلاں کا کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا تو ہو گیا کیا، سمجھے۔ ایسا بولنے والا موت کے وقت میں تمنا کرے گا کاش میرا پورا مال اللہ کے راستے میں پیش ہو جائے، تو رب فرشتوں کے ذریعے فرمایا جائے گا نہیں، تم نے جو کچھ کے مال دینا تھا نہیں دیا ہے، اب تمہارا کوئی مال ہماری بارگاہ میں قبول نہیں۔ جی اس واسطے کیا ہے، جو کچھ کر لیتے ہیں وہ ہمارا ہے، جی جو کچھ آخرت آگے کو بھیج دیا وہ ہمارا ہے، جو کچھ ہم نے کھایا پیا پہنا اوڑا یہ ہمارا ہے، اور جو کچھ کے رکھ چھوڑا نہ وہ آخرت کے فائدے کا ہے نہ ہمارے فائدے کا ہے، دوسروں کے لڑنے کا ہے۔ جھگڑے شروع ہو جائیں، باپ کو جا کر دفن کر کے آنے کی دیر تیجوریوں کے بھائیوں کے جھگڑے شروع ہو گئے، میں چھوٹا بھائی آ کر کے پہلے تیجوری کر، بڑا بھائی کو کئی کو کھولا کیا ہے، تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں دوسروں کے ہاتھ سے خیرات، یعنی مرنے کے بعد بچے خیرات کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے، مجھے بعد میں بچہ دیکھ لیتا ہوں، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بہتر کیا ہے اپنے ہاتھوں سے دے دو، فری نہیں ہو جاتا، بچے دیکھ لے رہی، پورا گھر بچے سنبھال لے رہی، میں فری ہوں، خود بھی محنت کرنا، بچے گھر سنبھال رہے تو کوئی بات نہیں، میں تو اپنی آخرت سنبھال رہا ہوں، ایک ڈیوٹی میری ختم ہو گئی گھر سنبھالنے کی، اب تو اپنے آخرت سنبھالنے کی ڈیوٹی شروع کر دیں، جی مال کی قربانی۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ وقت پر کام کرو، کیا ہے وقت پر کام کرو، جیسے زراعت کرنے والے لوگوں کو شاید معلوم ہے کہ اب پراوے کے دن ہے، ایک موسم آتا بارش ہوتی ہے، وہ کون سی بارشیں ہیں، کچھ بارشیں پراوے کے، وہ وقت میں بیج بویا نہیں، پراوے کے وقت میں سمجھے ہل چلایا نہیں، دانا ڈالا نہیں، سمجھے کٹاؤ کے موقع پر ڈالنے کے لیے آیا، تو کٹاوے کے موقع پر دانے ڈالیں گے کچھ حاصل ہوگا، جیسے پراوے کے وقت میں ڈالا ہوا دانا ہی کامیاب ہوتا ہے، کٹاوے کے موقع پر ڈالا ہوا دانا بیکار چلا جاتا ہے، ایسے ہی اپنی زندگی رہنے تک دیا ہوا مال وہ کام آ جاتا ہے،
اپنی زندگی میں دیا ہوا مال وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کام آ جاتا ہے. اور مرتے وقت یا مرنے کے بعد میں مر جاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں میں خیرات کر ڈالو بولنا نہیں. بیٹے کے ہاتھ سے، بھائی کے ہاتھ سے خیرات کرانے سے بہتر کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے، تم کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خدا کے راستے میں قربان نہ کرو. یعنی جس سے ہمارا دل ہے، جس سے ہمارا پیار ہے، جس سے ہمارا لگاؤ ہے، جس کے بغیر ہمیں چین نہیں ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں. جان پیاری ہے، جان دے دے. اولاد پیاری ہے، اولاد دے دے. اولاد دے دینا کا مطلب قتل کر دینا نہیں، راہ حق میں اس کو وقف کر دینا. ایک بچہ چھوٹا سا ہے، شروع سے ہی اس کا مزاج بن رہا نماز پڑھنے کا، مسجد میں رہنے کا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مزاج ہے اس کا. اب اسے گھر میں آ کر بول رہے ہیں کیا یہ کیا مسجد میں پکڑے، یہ ایکشن نکال دینا. یہ کہہ رہا مسجد میں آ کر بیٹھے بڑا آیا، بڑا نماز پڑھتا، گزری عمر بھاگ گئی تھی. بلکہ اپنے 5 بچوں میں سے وہ ایک بچے کو راہ خدا میں دے دینا، اس کا کیا ہوگا فکر تم ہم کو ہونا چاہیے. 4 بچوں کو جیسا بانٹ رہے ہیں ویسا 5ویں بچے کے لیے بھی انتظام کریں. یہ 4 بچوں میں دینداری لا لینا، 5واں بچہ دین کی خدمت میں اس کا مزاج بن گیا ہے، ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر لے جا کر قوم کے حوالے کر کے بھکاری بنا کے نہیں رکھنا، اس کے لیے الگ پراپرٹی بنانا، اس کے لیے الگ سورسز بنانا، انکم کا ذریعہ الگ سے بنانا، اور کا یہ انکم کا ذریعہ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے لیے. کون سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے؟ محبوب چیز. تو فی زمانینا، آج کے زمانے میں انسان کو سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جی دولت کے لیے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے، جی دولت کے لیے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے، دولت کے لیے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، دولت کے لیے بیوی شوہر کو مار دیتی ہے، دولت کی خاطر شوہر بیوی کو مار دیتا ہے. یہ دولت مل جائے، مجھے کچھ بھی ہو، دولت مل جائے، عیش و آرام مل جائے، اس دولت سے میں یہ کروں. ہائے ہائے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے آپ نے ان کو لکھ کر بھیجا خط کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج. چنانچہ حکم کے مطابق امیر المومنین کا حکم تھا، ایک باندی انہوں نے خریدا اور بھیجا، اس کے دربار میں بھیج دیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھیج دیا. حضرت امیر المومنین نے اس پر نگاہ ڈالی تو بہت پسند آ گئی. بھیجے بھی بیچے اچھی باندی، خوبصورت حسین و جمیل کو بھیجے، جی دل آ گیا اس پر. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں اس وقت تک کوئی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دے. تو اس پر دل آ گیا تھا، وہ محبوب ہو گئی تھی. کون؟ باندی محبوب ہو گئی تھی. حضرت عمر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس باندی کو آزاد کرتے ہیں، اس باندی کو آزاد. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کے حیات ظاہرہ میں تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو طلحہ ایک صحابی تھے. یہ آیت نازل ہونا تھا، ان کا ایک باغ بڑا پسند تھا، کھجوروں کا باغ. تو انسان کو عورت سے محبت، باغوں سے محبت،
مال سے محبت، اولاد سے محبت، یہ فطری چیز ہے جی، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے محبت نہیں. محبت یہ کو جو ہے کس سے محبت ہے؟ دولت سے، عورت سے، شہرت سے، سمجھے، اولاد سے، جان سے، یہ سب جو ہے محبت. جیسے میں آپ سے کہوں مرنا برحق ہے جی، مرنا نہیں ہے کیا ہے کہ امیر جان صاحب بولتے ہیں مرنا برحق ہے نا. اب اس وقت مرنے کے لیے کون تیار؟ اب اس وقت کوئی تیار ہے؟ نہیں، ابھی ذرا کاما کرنا ہے، ابھی ذرا بچوں کے کاما دیکھنا ہے. جوانی پوری اپنے میں گناہوں میں ڈھال دیا، اب ذری عمر مل گئی تو ذرا عبادت کر لیتا ہوں. اور عبادت آخر اسی بات سے اسرائیل پوچھتے نہیں آؤ حضرت اسرائیل کسی سے پوچھتے نہیں آؤ کیا ارادہ ہے، چلو نا، کب کون سی تاریخ کو آنا، کب بلا لے کر جانا، پوچھتے سمجھے. ایک دم آئے پنجا مارے موت کا، کیا ہوا؟ کسی سے حضرت اسرائیل پوچھے نہیں. پوچھے تو ایک رسول سے پوچھے، ہمارے آقا سے پوچھے، ہمارے آقا سے پوچھے، ہمارے آقا سے پوچھے. وہ بھی حکم خدا تھا، لا لینا نہیں ان کو پوچھنا. آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اس یہاں سے آپ کو عرش کے قریب منتقل کر دے اور آپ کے رہنے کی جگہ بھی بتا دی گئی. عرش کے پاس بہت بڑا عالیشان محل، وہ بھی بتا دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی میرا بہترین رفیق ہے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، آؤں گا. عرش کے قریب ایک محل تھا، وہ دیکھ کر پوچھے سرکار حضرت اسرائیل یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے؟ تو اسرائیل نے کہا یہ آپ کو یہاں سے وہاں لے جائے گا. تو حضور نے فرمایا میں اللہ سے ملنے کو تو تیار ہوں مگر زمین چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں. میں عرش کے بعد رہنے کے لیے نہیں، میں زمین میں رہوں گا، اس لیے کہ میری امت جب زمین میں سے گزرے گی تو میرے جلووں کو دیکھ کے. ایسے رسول ہیں، ایسے رسول ہیں جو کسی اور قوم کو ایسا رسول نہیں. اور قوموں کے لیے رسول آئے مگر رسولوں کو بھی ناز تھا تو ہمارے رسول پر. ہم ناقدرے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باغ بڑا محبوب ہے، اس باغ کو بڑی میں محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ سینچا ہوں، یہ باغ بڑا محبوب ہے. چونکہ قرآن بول رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں اس وقت تک کوئی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خدا کے راستے میں قربان نہ کرو. یا رسول اللہ یہ باغ میں آپ کی خدمت میں صدقہ کرتا، آپ کی خدمت میں صدقہ دیتا. سرکار نے اس باغ کو قبول فرما لیا اور ان کے غریب رشتہ داروں کو دے دیا. سمجھ لے کر اپنے نام پر اگریمنٹ نہیں کر، ان کے خاندان کے مستحقین کو دے دیا. پھر اس کے آگے اور بات آئی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ یہ کون زید بن حارثہ ہیں؟ یہ سب سے سمجھے سرکار کے چہیتے غلام، چہیتے غلام، جن کو حضور کا دربار نصیب ہوا تھا اور جن کے ماں باپ بڑے دولت مند تھے. اپنے بچے کے
बिछड़ जाने का दुख था उन्हें। हारिस, हजरत ये जैद के वालिद हारिसा, बड़े मालदार, बच्चे के गुम हो जाने यानी बिछड़ जाने का उन्हें गम था। उन्हें पता चला, ढूंढते बड़ी मेहनत लगाई उन्होंने, बात पता चला उनको कि वो दरबारे रसूल में हैं। कहाँ है मालूम हो गया, हुजूर के दरबार में हैं पता चला। तो अब हुजूर के दरबार से उम्मीद लगाकर, आस लगाकर हमारा बच्चा वापिस हो जाएगा, तोहफे तहाइफ के साथ दरबार रसूल में पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बच्चा बिछड़ गया है, जिसके लिए हम बड़े बेचैन हैं। मालूम हुआ कि वो बच्चा आपकी खिदमत में है, हम उसको ले जाना चाहते हैं और उसके बदले में ये तोहफे तहाइफ कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे तोहफे तुम अपनी जगह रखो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ज़ैद को बुलाते हैं और वो तुम्हारे साथ आ जाना चाहे तो ले जाओ, हम भेजने तैयार हैं, ले जाओ। तो हजरत ज़ैद को बुलाया गया, छोटी उम्र है, हजरत ज़ैद को बुलाया गया। हजरत ज़ैद आए, आने के बाद पूछा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटा इन सबको जानते हो, ये कौन है? हजरत ज़ैद ने कहा, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे बाप हैं। बेटा आपको ले जाने के लिए आए हैं, हमारे तरफ से इजाजत है कि आप चले जाइए। एक नजर माँ बाप, चचा और बाप पर डाल दिया, फिर एक नजर रहमत आलम की तरफ दी और माँ बाप और चचा की और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सरकार के कदमों पे गिर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके चौखट की दरबानी मुझे माँ बाप की शाहानापन से बढ़कर है। जो प्यार आपने दिया बाप क्या दे सकता है। जब आपने मुझे अपनी गुलामी में ले लिया है या रसूल अल्लाह, अपने कदमों से मुझे दूर न कीजिए। इस कैफियत को देखा हुजूर के आंखों से भी आंसू, माँ बाप और चचा रिश्तेदारों के आंखों से भी आंसू आ गए। ले जाने के लिए आए हुए रिश्तेदारों ने कहा, जब बच्चा पूछते हैं, चचा और वालिदैन पूछते, बाप पूछते हैं, ऐ ज़ैद, क्या तुम माँ बाप को छोड़कर इस मोहब्बत को तरजीह देते हो? माँ बाप से, रिश्तेदारों से बढ़कर है ये? तो ज़ैद की जुबान से निकलता है, ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान से, कि आप जैसे हजारों बाप हों तो मैं कुर्बान कर दूंगा, मगर दामन रसूल को नहीं, दामन रसूल। जी, ये कैफियत होना चाहिए मुरीद के अंदर अपने पीर के ताल्लुक से, समझे? फिसलने की बात नहीं रहना, आ गया इनकी ठोकर पर सारा जमाना सब। जो कैफियत नबी के दरबार की सहाबा में थी, उसी की कॉपी है ये कि पीर के सत पर सदके जाए मुरीद, समझे? वो कैफियत जब तक पैदा ना होगी, मुरीद नहीं है। यहां से हमारे पास ट्रेनिंग दी जाती है, अहलुल्लाह के पास यहां से ट्रेनिंग दी जाती है। चुनाचे वालिद, चचा, रिश्तेदार हजरत ज़ैद के हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी मोहब्बत और आपसे उनकी मोहब्बत, उनसे आपकी मोहब्बत हम नहीं देख सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, बच्चे को हमने आपके लिए दे दिया, छोड़ के चले जाते हैं। वो ज़ैद हैं जिनका निकाह खुद हुजूर ने करवाया।
حضرت زینب بنت حجج. سمجھے؟ ان سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسامہ ہے. زید، حضرت زید کے صاحبزادے کا نام اسامہ بن زید. زید کے باپ کا نام حارثہ جی، اور زید کے بیٹے کا نام اسامہ. اب زید بن حارثہ کو آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک بڑا خوبصورت گھوڑا تھا. کیا تھا؟ بڑا ہی خوبصورت گھوڑا تھا. اس گھوڑے کو آیت نازل ہونے کے بعد گھوڑا لاتے ہیں، دربار رسول میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا میں خدا کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. یہ گھوڑا سب سے پیارا ہے مجھے، یہ پیاری چیز گھوڑے کو میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں. سمجھے؟ پھر یہ آیت پڑھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو تابعین میں سے، عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے، جنہوں نے صحابہ کو، آپ کو بڑی پیار تھا، آپ کی بڑی چاہت تھی مصری سے. مصری معلوم ہے؟ مصری بہت چاہتے تھے آپ. تو اس مصری کو کی بوریاں لد کر کے حضور کے دربار میں لاتے ہیں. یا رسول اللہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہہ رہا ہے تم میں اس وقت تک کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے محبوب چیز خدا کے راستے میں قربان نہ کر دے. مصری مجھے پسند ہے، مصری بڑی محبوب ہے مجھے. یا رسول اللہ، یہ مصری کی بوریاں خدا کے راستے میں، یہ مصری کی بوریاں خدا کے راستے میں جی. اور کچھ لوگ لا کر، ایک صحابی لا کر اپنا مال خدا کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو اس کو قبول فرما کر سرکار اس صحابی کے، سمجھے، مال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے بیٹے کو دے دیتے ہیں. وہ مال جنہوں نے صدقہ کیا ان کے بیٹے کو دے دیا. تو لوگوں نے پوچھا، صدقے کا مال ہے یا رسول اللہ؟ مال صدقے کا ہے جی، یہ بیٹے کو کیسے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے صدقہ دینا چاہے دے دیا، تمہارا صدقہ ہو گیا. اس کے بعد مالک وہ ہے جس کسی کو چاہے دے. تو یہاں ایک مسئلہ ہے، علماء نکالے ہیں، اس روشنی میں علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ نے صدقے میں بکرا دے دیا، کسی نے صدقے میں کیا دے دیا؟ بکرا دے دیا. وہ بکرا صدقے کا ہے، کھا نہیں سکتے. جنہوں نے صدقہ دیا وہ یا ان کے اولاد اس کو کھا نہیں سکتے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، وہ صدقہ ہے. مگر جب وہ صدقہ کسی کو دے دیا، چاہے مدرسے کو دے دیا، چاہے کسی غریب کو دے دیا، چاہے کسی مستحق کو دے دیا، تو دینے کے بعد دینے والے کی طرف سے کیا ہو گیا؟ صدقہ ادا. اب جس نے لیا ہے وہ صدقہ نہیں ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے، وہ اس کو مل گیا. غریب کو دے دیا، کسی مدرسے کو دے دیا، کسی کو بھی دے دیا، مہمان رسول کو دے دیا. اب وہ صدقہ کیا ہے؟ دینے والے کا صدقہ،
والے کی ملکیت، دینے والے کی طرف سے کیا ہوا؟ صدقہ دینے سے پہلے اس صدقے کو استعمال خود نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا، اپنے گھر والوں کو دے نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ ادا نہیں ہوتا. جب وہ ادا ہو گیا تو صدقہ ادا ہو گیا. اب آپ کا جو اجر ہے، آپ کا جو ہے وہ سب آپ کو مل گیا. اب جس کو آپ نے دے دیا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا، اس کی ملکیت ہے. اب وہ بکرا کاٹ کے آپ کو بھی بلا کر دعوت کرے تو آپ کھا سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے. اب وہ صدقہ نہیں ہو، مالدار صدقے کا مال نہیں کھا سکتا، صاحب نصاب صدقے کا مال نہیں کھا سکتا. مگر جس کے ہاتھ میں گیا ہے وہ اگر کاٹے، وہ اگر ذبح کرے، وہ جس کو ہم نے دیا ہے وہ جی وہ اگر ذبح کر کے دعوت کرے تو کیا ہوگا؟ دعوت ہم کھا سکتے ہیں. اچھا، دوسری پوائنٹ، ملکیت ان کی. صدقہ ہم نے ادا کیا، ملکیت کسی جس کو ہم نے مالک بنا دیا. وہ دعوت کر کے کھلاتا ہے تو کھا سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ وہ چاہے تو بیچ دے. کس کا مال؟ جس کو دیے ہیں اس کا مال ہے. کیا مدرسے والے اس کو بیچ دے؟ وہ کٹ کے نہ کھائیں، بیچے نہیں، پال رہے ہیں اسے، اس بکرے کو پال رہے ہیں. پال سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، چونکہ ان کی ملکیت ہے. اور جب وہ بکرا آپ نے صدقے کی نیت سے خریدا تو آپ بیچ نہیں سکتے، آپ رکھ نہیں سکتے، آپ کاٹ کے کھا نہیں سکتے. کاٹ کے بانٹ سکتے ہیں، مستحقین کو گوشت وغیرہ دے سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ، مگر خود نہیں کھا سکتے، خود بیچ نہیں سکتے اور خود اس کو رکھ نہیں سکتے. کیونکہ صدقے کی نیت جب ہم نے کر لی تو اس کی ادائیگی فوراً ہو جانی چاہیے، اس کو دیر تک نہیں. یہاں تک کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کا مال کہیں سے آ گیا، مستحقین کو دینے کے لیے دیتے تھے. آج بھی یہ ماحول آ جانا چاہیے. وہ مدرسے والا آیا، وہ مدرسے والا آیا، وہ آیا، یہ ایسا زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسا سب، ہر ایک آ کر چندہ کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جس پر بھروسہ، جس عالم سے، جس پیر سے آپ کا تعلق ہے، وہ مال سب لا کر اس کے ہاتھ میں دے دے. اور مال عالم کو چاہیے کہ بڑی امانت داری کے ساتھ جب وہ اجازت دے دے آپ کے اپنے ہاتھوں سے جس کو چاہے مستحقین کو دے دیجئے. ہم کو مستحق کا پتہ نہیں ہے، آپ جس کو چاہے دے دیں، وہ کام آ جائے، مزاج وہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ لاتے اور صدقے کا مال بھی دے دیتے. حضور سب کو بلا کر مستحقین کو صدقے کا مال تقسیم فرماتے. ایک مرتبہ وہ صدقے کا کھجور حضرت امام حسین نے کھا لیا. صدقے کا کھجور حضرت امام حسین نے کھا لیا. حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کخ کخ کخ، نہیں تھوکو، نکالو نکالو. آپ کو خیر کروایا، فرمایا بیٹا ہم سادات ہیں، سید صدقے کا مال نہیں کھا سکتے. اس کے ساتھ پھر ایک مسئلہ ہے کہ جس کو ہم نے صدقہ دیا ہے وہ اس کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا. اگر وہ سید کو بلا کے کھلاتا بھی ہے تو کھلا سکتا ہے، اس لیے کہ ملکیت اس کی.
تو سرکار کے دربار میں صدقے کے کھجور آئے، تقسیم کرنا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مصلی پر امامت کے لیے آ گئے، مکبر نے اقامت کہہ دیا، تکبیر کہہ دی، حیا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے امام جی؟ نماز شروع کرنا جی؟ کتنے گھنٹے کے بعد، کتنے منٹ کے بعد؟ فوراً، یہی ہے شریعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو گئی، اب بجائے تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے کے آپ مصلی چھوڑ کے چلے جاتے، مصلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اقامت کے بعد بھی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، انتظار میں۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے اور نماز آپ نے پڑھا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آج سے ایسا ہی حکم ہے؟ پوچھنے کا انداز دیکھو، کیا آج سے ایسا ہی حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، حکم تو ایسا نہیں ہے، مگر میں مصلی پر آ گیا، میرے حجرے میں صدقے کے کھجور تھے، مجھے مصلی پر یاد آ گئے، تو میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، حقداروں کا حق گھر میں پڑھا رہوں۔ جی، جن کا حق ہے وہ گھر میں رہے، نہیں فوراً ادا کرنا چاہیے۔ حضور بھول گئے تھے، سمجھے؟ اگر سرکار وہ ادا اختیار نہ کر کے دکھائے ہوتے تو کتنے لوگ صدقے کا مال کھا جاتے۔ حضور سے ایک مرتبہ بھول ہوئی نماز میں، باعتبار نبی نہیں، باعتبار رسول نہیں، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو ہم کو سجدہ سہو کرنا کہاں سے نصیب ہوتا؟ جی، حالت نماز میں اگر بھول نہ ہوئی ہوتی، سرکار زندگی میں ایک مرتبہ سجدہ سہو کیے ہیں، وہ ایک مرتبہ کا کرنا ہی ہم سب پر، ہم بھولے ہیں، ہم نسیان ہیں، ہمیں بھول ہے، رکعتوں کا فرق بدل جاتا ہے، لہذا بار بار شکرانے کا سجدہ کرنا حضور کا اگر نہ کیے ہوئے ہوتے تو ہم پر واجب نہ ہوا۔ سرکار کی سیرت ہے، تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سرکار گئے اور فوراً حکم دیا کہ یہ مال، صدقے کا مال کیا کر دیا جائے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ ہو گیا کہ حالت روزہ میں تھے، کیفیت بدل گئی، یعنی بھوک کی تپیس تھی، روزہ کسی وجہ سے آپ کا ٹوٹ گیا، اب روزے کے ٹوٹنے کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ حضور کے دربار میں آئے، پوچھ یا رسول اللہ، میں سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا 60 روزے رکھو، ایک روزے کی پر کیا کرو، 60 روزے رکھو۔ حضرت حنظلہ نے، حضرت علقمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزے کا یہ حال ہے، 60 روزے کیسے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ حضرت علقمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود کچھ نہیں رکھتا ہوں، میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ اب مولانا ہو تو کیا بولیں گے، یہ کرو نہیں تو وہ کرو، نہیں تو چلو۔ مگر سرکار صاحب شریعت، اختیار ہے، سرکار شریعت لے کر نہیں آئے، شریعت بن کر آئے، سرکار شریعت ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بیٹھو تھوڑی دیر، بیٹھے ہی ہیں، ایک جگہ سے ایک بوری کھجور آ گئی، صدقہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
بوری کو لیا اور حضرت علقمہ سے فرمایا لو یہ لے جا کر 60 مسکینوں کو تقسیم کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ بوری کھجور ان کو دے دیا اور فرمایا جاؤ غریبوں میں، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، 60 مسکینوں کو تقسیم کر دو. وہ بوری انہوں نے لے لی، لے کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں میرے سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے، میرے گھر والوں سے میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سب میرے سے اچھے ہیں، میرے پاس وہ چیز نہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ تم اور تمہاری آل اولاد کھا لو. تو معلوم ہوا کہ صدقہ، اور یاد رکھنا صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے. بیمار ہوئے تو ہی، بیمار ہو کر پھر شفا پائے تو ہی صدقہ کرنا نہیں ہے، سمجھے؟ بیمار ہونے سے پہلے صدقہ کرو، سفر میں نکلنے سے پہلے صدقہ کرو، کوئی کارروائی شروع کرنے سے پہلے صدقہ کرو. کیوں؟ اگر اس میں کوئی ہمارے لیے بیماری ہے یا ہمارے لیے جان کی تکلیف ہے تو اس صدقے کی برکت سے اللہ اس بلا کو دور کر دے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس صدقہ کرنے اگر کچھ بھی نہیں ہے، غریب سے غریب ہے، صدقہ کرنے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی صدقہ کرے. کیا صدقہ کرے؟ راستے میں اگر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کی چیز پڑی ہے تو وہ ہٹا دو. اس کے لیے تو کوئی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موقع کبھی کبھی آ جاتا ہے، ایسے موقع بار بار آ جاتے ہیں صدقہ ادا کرنے کے، تو صدقہ ادا کرو. کیسے؟ اگر کوئی مومن بھائی تم سے بات کرے اور سلام کرے تو مسکرا لیا کرو، یہ تمہارا مسکرانا صدقے کا ثواب. کتنے آسان باتیں ہیں، چھوڑ دیں گے تو بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ معمولی سی معمولی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کو ادا کرے. یہ معمولی چیز بھی جو ہے، یہ دانا بھی پہاڑ بن جاتا ہے، ایک دانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے، نیکیوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. ایسا کرنا چاہیے. چنانچہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب یہ مال کون سا خرچ کر رہے ہیں، کیا لا کر ڈال رہے ہیں، کس کا ڈنڈی مار کے لا رہے ہیں، سب کیا ہے؟ کر تو دے رہے ہیں ہم، کر دیے بول کر، میں قرآن بول رہا ہے کیا تم دے رہے ہو اللہ جانتا ہے. ایسا کیسا مال لا کر کے دے رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرو. جی، جو محبوب چیز ہے وہ خرچ کرو. تو بزرگوں نے فرمایا پورا مال خرچ کر کے بیوی بچوں کو طبل بجانے نہیں چھوڑنا، تھوڑا سا اس میں سے نکال. سارا مال خرچ نہیں کرنا، بیوی کو بھی دینا، بچوں کو بھی دینا، ماں باپ کو بھی دینا، سب کو دینا، اور اپنے لیے بھی رکھ لینا راہ حق میں. کیا تعلیم ہے اسلام. بچوں کا مال لا کر سب بانٹ رہے ہیں. بچوں کا حق لا کے بانٹنا، ہم کو کوئی حق نہیں ہوتا. یہ مال بچوں کے لیے اللہ دیا، ان کا دو، ان کی ضرورتیں، بیوی کی ضرورتیں، ماں باپ کی ضرورتیں پوری. پھر آگے صوفیہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، اپنی بلائیں رد کر لینے کے لیے، دور کر لینے کے لیے دیا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے محبوب چیز کیا ہے؟ پیاری چیز، یہ خرچ کرو. تو صوفیہ فرماتے ہیں اس پیاری چیز کو اللہ کے پیاروں پر خرچ کرو. سمجھے؟ اللہ والوں پر اپنی پیاری چیز اللہ کے پیاروں پر خرچ کرو. اس لیے ایسی ویسی چیز لا کر اللہ والوں کو نہ دے.
گھر میں اسکراپ پڑا ہے، جگہ نہیں ہے، سرکار آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ جی نوٹا پھٹے پھٹے، فقیر بھی لیتا نہیں جی، غریب بھی وہ نوٹ نہیں لیتا، وہ سب چن کر کے پھٹے نوٹا، سرکار آپ کی خدمت میں یہ تحفہ ہے۔ پھٹے نوٹ رکھنے تیار ہیں؟ ہاں؟ غریب لیتا ہے، کھوٹا پھٹا اگر ہے تو یہ چلتا نہیں، لے لیں۔ اب وہ سب جمع کے رکھتا ہے، 100 دن میں، 1 سال میں جمع کے رکھ کر کیا کرتا ہے؟ ہاں یہ سب رکھو، ایک سب رکھو، لا کر کے کھول کر تو دیکھتے نہیں، سمجھے گنتے نہیں، سرکار آپ کی خدمت میں، تو سرکار کی خدمت میں رکھ کر، ہاتھ رکھ کر دے دیے، سرکار جیب میں چھوڑے، گھر میں جا کے دیکھے تو سارا اسکراپ۔ محبوب چیز، محبوب اللہ کے پیاروں کے لیے لا کر دینا چاہیے، یہ ہے۔ وما تنفقوا من شیء، کیا کیا تم دے رہے ہو ڈنڈی مار مار کے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرو، تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن فإن اللہ بہ علیم۔ ہائے ہائے۔ پھر دوسری بات، صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو پانا ہے، کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے تو مال کو خرچ کر، بغیر مال کو خرچ کیے کہ مولا نہیں ملتا، حالانکہ مال مولا ہی دیتا ہے، مال مولا ہی دیتا ہے، مگر مولا ہی فرماتا ہے کہ میرا ہی دیا ہوا مال ہے، مگر میں تم سے اس وقت تک نہیں ملوں گا جب تک میرا دیا ہوا مال تم میرے راستے میں خرچ کرو۔ معلوم ہوا ہمارے پاس خاص طور پر یہ عنوان پر ہمارا سلسلہ، یہ عنوان پر ہمارے پیر، یہ عنوان پر ان کا خلیفہ، یہ موضوع پر جو ہے اتنا